الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بعد از حمد و صلاۃ، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ خوبصورت محفل بارگاہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آپ لوگوں نے منعقد کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. چند لمحوں کی گفتگو ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، انہماک کے ساتھ تشریف رکھیے گا. اللہ لمحے لمحے کی برکتیں سب آنے والوں کو نصیب فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل اے حبیب ارشاد فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تبلیغ طمع لالچ سے پاک ہو تو اللہ لفظوں کے اندر اثر پیدا کرتا ہے. اور جب تبلیغ دین کے ساتھ بھی دنیا چمٹ جائے اور لالچ اور طمع اس راستے کے اندر بھی آ جائے تو پھر لفظ جتنے مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، لہجہ جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، عبارتیں مسجع مکفہ ہوں، تو لفظ دلوں میں اترنے کا ڈھب اور سلیقہ کھو دیتے ہیں. دل میں وہی لفظ اترتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی وہ انتہائی مشکل حالات میں تھی. آج کے دور میں تبلیغ کرنا مشکل نہیں ہے. میں رات کے 12 بج چکے ہیں آپ کے پاس آیا ہوں، اور رات کے اس پہر تک آپ لوگ انتظار میں تھے. لاؤڈ سپیکر لگا ہے، آپ بیٹھے، پھولوں سے استقبال کیا گیا. تو مجھے بتاؤ اس ماحول میں تبلیغ کرنا کون سا مشکل ہے؟ میں گھنٹوں باز بھی کر لوں گا تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں، آپ کی توجہ، آپ کی آنکھیں، آپ کا پیار، آپ کا ذوق مجھے نظر آ رہا ہے. اس ماحول کے اندر تبلیغ مشکل تو نہیں. تبلیغ تو اس دور میں مشکل تھی جب میرا نبی بات سنانے کھڑا ہو تو لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لے کہ اے محمد آپ کی بات نہیں سننی. لیکن حضور حوصلہ نہیں ہارتے، حضور کا مزاج نہیں بدلتا. میرے نبی فرماتے ہیں چلو
کبھی تو انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب پیغام حق دے کے جاؤں گا۔ وہ زمانہ تبلیغ کا مشکل تھا۔ آج تو ہمارے انداز بدل گئے نا، کہ مجمع زور سے سبحان اللہ نہ کہے تو خطیب نعت خواں اس پہ بھی بگڑ جاتا ہے کہ آپ لوگ بے ذوق ہیں، آپ کو ذوق نہیں، آپ بات نہیں کر سکتے، آپ سننا نہیں چاہتے، آپ کو آداب نہیں پتہ نہیں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے مجمعوں میں سر عام لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ کہ لوگ سننا نہیں چاہ رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر کے ان کو پھر بھی سنا رہے، زمانہ تو وہ مشکل تھا، تبلیغ تو وہ مشکل تھی۔ آج تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور ہم اس کے باوجود کہ مسجدوں کا ماحول ہے، لیکن ہم مسجدوں میں آئیں تو نکل کے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر میں بند کروا دیں، مسجد کا چل رہا ہے شاید۔ تو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ آج کل دین پہ چلنا مشکل ہے۔ مجھے بتائیے، جو نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو اس کے لیے قالین بچھے تھے، پنکھے چل رہے تھے، سردیوں کے موسم میں وضو کرنے کو بیٹھا تو اس کو گرم پانی ٹوٹی سے میسر تھا، اور وہ ان قالینوں پہ سجدہ کر کے نکل کے کہتا ہے آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس آج کے مسلمان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا کربلا کے حسین کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، وہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہتے مالک تو بتا تو راضی بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اصل تو وہ تھے۔ میرے نبی نے مشکل حالات میں تبلیغ دین کی، پیغام حق سنایا، اور کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے پتھر کھا کے تمہیں دین دیا، میں نے کانٹوں کی راہیں عبور کر کے تمہیں دین دیا، لیکن میں تبلیغ دین پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ جن لوگوں سے دین کا کام لیتا ہے ان کی تبلیغ کے اوپر لالچ اور دنیا کی گرد بھی نہیں پڑنے دیتا۔ اللہ ان کو قدرتی طور پہ ان چیزوں سے پاک رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ جب آپ دنیا میں آنے لگے تو فرعون نے خواب دیکھا کہ کوئی میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ تعبیر بتانے والوں کو بلایا، کہا جلدی کرو بتاؤ خواب کی تعبیر۔ انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ اقتدار کے لیے بہت کچھ کرتے۔ اس نے تکبر نخوت میں آ کے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری تخت کو زوال دے۔ قدرت نے مسکرا کے کہا فرعون تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو رب مجھے بھی نہ کہنا، آئے گا بھی اور پلے گا بھی تیرے گھر میں۔ جب پیدائش کی گھڑیاں قریب آئیں تو فرعون کا حکم تھا کہ جو بچہ دنیا میں اس کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے موسیٰ کی طرف القاء کیا کہ جب خوف بڑھ جائے اور بچے کو قتل کرنے کا ڈر یقین میں بدلنے لگے تو اس بچے کو صندوقڑے میں بند کر کے نیل کی موجوں میں بہا دے، اور پھر دیکھ ہماری قدرت کا نظارہ، ہم تیرے بچے کی حفاظت کیسے کرتے۔ خوف بڑھنے لگا تو موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوقڑے میں بند کیا، بالائی منزل میں سوراخ کیا اور نیل کی موجوں میں بہا دیا۔ تخت کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے۔ فرعون کی اولاد تو تھی نہیں، حضرت آسیہ پہ اس کو قدرت ہی نہیں تھی۔ نیل کی موجوں کا نظارہ کر رہے ہیں، دونوں میاں بیوی کھڑے ہیں، کیا دیکھا کہ پانی میں تخت بہ کے آ رہا ہے۔ غوطہ خوروں کو بلا کے کہا تخت لاؤ، وہ گئے، 2 لمحوں میں تخت سامنے لا کے رکھا، کہا اس کو کھولو۔ جب صندوقڑے کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معصومیت میں چہرے پہ ایک حسن ہوتا ہے،
رنگ کالا بھی ہو تو خوبصورتی ہوتی ہے معصومیت میں، اور بچپنا بھی ہو، پھر سر پہ نبوت کا تاج بھی ہو، تو پھر تو حسن وراء الورا ہوتا ہے۔ اب جب دیکھا تو فرعون کہنے لگا یہ وہی بچہ نہ ہو جو میرے تخت کو زوال دے، اس کو قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے حضرت آسیہ کے دل میں فرعون کی جو زوجہ تھی موسیٰ کو دیکھ کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اس نے کہا اسے قتل کر دو، یہ وہی بچہ نہ ہو۔ حضرت آسیہ بول کے کہنے لگی کہ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، کہنے لگی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور فرعون کی طرف دیکھ کے کہا والا کا، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا۔ اس نے کہا ہماری اولاد نہیں ہے تو چلو بچہ مل گیا، پانی میں بہہ کے آیا تو ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں 2 لمحوں کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا۔ جب آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی سمجھ کے تو نہیں کہا، اسے یہ بھی نہیں پتا کون ہے، کہاں سے پانی میں بہہ کے آ رہا ہے، لیکن 2 جملے محبت کے کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کو صلہ یہ دیا موسیٰ سے محبت کا کہ ایمان بھی دے دیا، جنت بھی دے دی، جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت بھی عطا کر دی، وہ کل قیامت کے دن جنت میں جا کے حضور کے نکاح میں آئیں گی۔ اچھا یہ جملہ کس کے لیے کہا تھا؟ آسیہ نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، موسیٰ کے لیے۔ نبی سمجھ کے کہا تھا، اسے یہ بھی نہیں پتا کون ہے۔ تو مجھے بتاؤ جو موسیٰ کے لیے کلمہ محبت ایک بار کہے زندگی میں، اللہ اس کو تو اتنا عطا کرتا ہے، اور جو سرور کائنات کو نبیوں کا امام سمجھ کے ساری زندگی محبت میں گزارے، مجھے بتاؤ اللہ اس کو کتنا عطا فرمائے گا۔ یہ جو لمحے رات کو جگرتے ہیں اور جاگنے کے ہیں، یہ لمحے ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کی قدر اور منزلت اور ان لمحوں کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آل، حضور کے اصحاب سے محبت میں جو لمحے گزرتے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جو معراج کی رات مسجد اقصی میں میرے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ بتاؤ اگر مقتدی کا عالم یہ ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو یہ وہی کلیم ہے۔ جیسے قوم آ کے کہتی ہے موسیٰ پانی نہیں، تو موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک قوم پانی مانگ رہی ہے، تو رب نے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا؟ جی مالک ڈنڈا تو ہے۔ کہا اس کو پکڑو اور پتھر ڈھونڈو اور پتھر پہ مارو، پھر 12 چشمے نکلیں گے، چونکہ قوم کے قبیلے 12 تھے، تو کہا چشمے 12 نکلیں گے، ایک ایک چشمہ ایک ایک سردار کو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، پتھر ڈھونڈا، عصا پتھر پہ مارا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ اور ایک زمانہ آیا کہ میرا نبی سفر پہ تھا، پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے، ابھی سب نے وضو بھی کرنا ہے، سواریوں نے پانی پینا ہے، آٹا گوندنا ہے، اور پانی تو ختم ہو گیا۔ آج میرا نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مالک میری قوم بھی پانی مانگ رہی ہے۔ رب نے کہا محبوب جہاں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ مشکیزے کے اندر رکھ دو، انگلیاں رکھنا تیرا کام ہے، ان سے پانی کا تعلق جوڑنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے پوچھا مالک جب موسیٰ نے پانی مانگا تو نے کہا عصا پکڑ، پتھر ڈھونڈ، پتھر پہ مار، اور محبوب کی باری آئی تو کہا جہاں بیٹھے ہو یہیں سے انگلیاں رکھو گے تو پانی کا تعلق ان سے ہم جوڑ دیں گے۔ مالک وہاں کہا پتھر ڈھونڈ، یہاں نہیں کہا، آواز آئی وہ اور تھا یہ اور ہے۔ یہ محبوب ہے، اس کو تو نہیں نہ کہنا کہ پتھر ڈھونڈ اور پتھر پہ عصا مار، تو کہا کہ جہاں محبوب ہو اپنا ہاتھ انگلیاں پانی میں رکھو مشکیزے میں، تو یہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے سے یہ جو محبت کے لمحات ہیں، یقیناً یہ محبت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ تبلیغ دین مشکل لمحات کو سہ کر میرے مصطفیٰ نے کی تھی۔
لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں نے مشکلیں سہ کے تمہیں تبلیغ کی لیکن تم سے اجرت طلب نہیں کرتا. یہ مشکل حالات تھے. امام منذری نے لکھا ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدت بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلے، تھوڑا سا سفر کیا تو دو صحابی مل گئے تو وہ بھی بھوکے تھے. آگے چل کے گئے تو ایک صحابی ملے اور انہوں نے کہا حضور میری دعوت قبول کر لے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے. اس نے جب دیکھا نا کہ میرے گھر مہمان آج آمنہ کا لال ہے تو بڑے خوش ہو گئے. بکری کا بچہ ذبح کیا، گھر والوں سے کہا جلدی بناؤ آج ہمارے گھر حضور آئے. کھانا پکنے میں دیر تھی تو دیکھا کہ حضور کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے. تو جب یہ لمحے دیکھے تو کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، سامنے رکھا، عرض کی حضور جتنی دیر کھانا بنتا ہے آپ کھجوریں تناول کریں. جب کھانا پک کے حضور کے سامنے آیا، امام منذری لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. روٹیاں پکڑی، کچھ سالن ڈالا اور خادم کو دے کے کہا جاؤ میرے گھر دے کے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے. یہ لمحے بھی گزرے لیکن پیغام دیا اور پھر کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا. لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربہ، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. اور ہمارا نظریہ اور اعتقاد یہ ہے کہ ہم حضور کے ہر نسبت کا احترام کرتے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے اور صحابہ سے بھی محبت کرتے. اہل بیت بھی حضور سے نسبت رکھتے ہیں اور صحابہ بھی حضور سے نسبت رکھتے ہیں. فضیلت اور شرف اہل بیت کا بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے اور فضیلت اور شرف صحابہ کا بھی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. ہم نہ اہل بیت کو کمزور نظر سے دیکھتے ہیں اور نہ صحابہ کو کمزور نظر سے دیکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے اور میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. یہ مثال حضور نے دی ہے محاورہ عرب کے مطابق. عرب کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو کشتیوں میں سفر کرتے. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو اندھیرے سے قبل جب ستارے کی روشنی نمودار ہوتی تو جس سمت کو جا رہے ہوتے وہاں ایک ستارے کا تعین کر لیتے. اور جب پوری طرح اندھیرا چھا جاتا تو وہ سفر کرتے وقت ان کی نظر ستارے پہ ہوتی. صبح ہوتی تو منزل کے قریب ہوتے اور اگر کبھی ستارہ نظر سے اوجھل ہو جاتا تو ساری رات سفر کرتے رہتے لیکن منزل نہ ملتی. میرے مصطفیٰ نے عرب کے محاورے کے مطابق مثال دے کے فرمایا سنو اگر تم نے جنت تک پہنچنا ہے تو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور میرے صحابہ پہ نظر رکھو، اللہ تمہیں منزل عطا کرے گا. اگر کشتی ہے ستارہ نہیں تو منزل پھر بھی نہیں ملے گی، ستارہ ہے کشتی نہیں منزل پھر بھی نہیں ملے گی. فرمایا اہل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، اللہ تمہیں جنت کی منزل عطا فرما دے گا. ان دونوں سے محبت کی تلقین کی گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے. لیکن اہل بیت اطہار میں سے آج جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کو بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا. حضور اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، ان سے پیار بھی کیا، امت کو ان کے بارے میں جنت کی بشارت بھی دی، ان کے درجے بھی بلند کیے اور امت کے سامنے ان کا شرف اور ان کا فضل میرے مصطفیٰ نے خود بیان کیا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ میں مدینے میں آتا تھا، دن کو کاروبار کرتا، ظہر عصر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتا، لیکن گھر مدینے سے تھوڑا دور تھا. عصر کے بعد میں اپنے گھر کو لوٹ جاتا کہ گھر میں بوڑھی ماں تھی، خدمت بھی کرنی ہوتی.
ایک دن دل میں خیال آیا کہ ظہر عصر تو حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن مغرب اور عشاء میں حضور قرآن اونچا پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ آج اماں سے چھٹی لے کے حضور کے پیچھے جا کے نماز مغرب پڑھوں اور حضور کا قرآن سنوں۔ اچھا قاری قرآن پڑھے تو لطف آتا ہے، سبع عشرہ کا قاری میسر آ جائے تو قرآن کا نور اور لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر حرم کے سجدے مل جائے نمازوں کے لیے تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن کا نزول ہو رہا۔ اب مجھے بتاؤ، جب اچھا قاری قرآن پڑھے تو لطف اور ہے، سبع عشرہ کا قاری قرآن پڑھے تو لطف اور ہے، جب صحابی قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا بنتا ہوگا؟ اور جس پہ قرآن اترا ہے جب وہ محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر منظر کیا بنتا ہوگا؟ صاحب قرآن جب خود قرآن پڑھیں گے۔ آج اصل یہ کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہو گیا، اور ہم ایک لے اور لذت کے لیے ہم نے محافلوں میں آنا شروع کر دیا، وگرنہ جو لطف قرآن دیتا ہے، جو لذت قرآن عطا کرتا ہے، وہ ظاہر اللہ کا کلام ہے، اللہ کی لٹکی ہوئی رسی ہے زمین کی طرف۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کونا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، قدرت کے۔ یہ تو ایک لذت بھری کتاب تھی۔ تو ماں سے کہا کہ اماں اگر چھٹی دے دو تو میں جا کے نماز حضور کے پیچھے نہ پڑھوں، اور ساتھ لالچ بھی دیا کہ اماں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے دعا کرواؤں گا۔ مجھے بتاؤ، جس کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ جائیں، جس کے لیے حضور دعا کر دیں، صحابہ کی تو خواہش ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا رشتے میں ایک ماں تھی، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھے، کوئی باقی ماموں چاچو کچھ بھی نہیں تھا، ایک آپ اور ایک ماں، والد انتقال کر گئے۔ اتفاق ایسا کہ ابو ہریرہ حضور کے غلام ہیں اور ماں حضور کو مانتی نہیں۔ جب بندہ کہیں سے اچھی بات سنتا ہے نا تو وہ جہاں جا کے بیٹھتا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے سناؤں۔ اب ابو ہریرہ کی بزم مصطفیٰ کی محفل تھی، وہیں سے سنتے تھے، جا کے پھر ماں کو سناتے، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ ماں بگڑ جاتی چونکہ ماں مانتی نہیں تھی۔ ایک دن جب بات سنائی تو ماں نے کوئی سخت جملہ کہہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے ماں سے کہا کہ ماں آج سے تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو میرے نبی کے معاملے میں سخت جملہ کہتی ہے۔ جب نکل کے گھر سے چلنے لگے تو دل میں خیال آیا ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی چھوٹ گیا، ایک ماں ہی تو تھی، آج اس کو بھی چھوڑ دیا۔ جا کے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے تو دل اترا ہوا چہرہ تھا۔ میرا نبی وہ ہے جو دلوں کے راز بھی جان لیتا ہے۔ ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا تو حضور فرمایا ابو ہریرہ پریشان ہو۔ ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کہ دعائیں تو ساری یہاں سے قبول ہوتی ہیں، تو میں کیوں اداس بیٹھوں، میں عرضی کر دیتا ہوں۔ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں نے سخت جملہ کہا تو میں ماں کو چھوڑ آیا، لیکن آپ کرم فرمائیں میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بس قبولیت کی گھڑیاں تھی، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، عرض کی مالک ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان دے دے۔ ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ سرے راہ کوئی ملا، کہا ابو ہریرہ پہلے بھی گھر جاتے تھے، آج انداز کچھ اور ہے۔ ابو ہریرہ زبان حال سے کہنے لگے آج میرے نبی نے میری ماں کے لیے دعا کی ہے، میں دوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا میری ماں کے لہجے میں میرا مصطفیٰ بول رہا تھا، وہ لہجہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جب ماں نے آ کے دروازہ کھولا تو لبوں سے مصطفیٰ کا کلمہ جاری تھا، حضور علیہ السلام دعا کر دیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ماں سے کہا ماں آپ کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، نماز بھی پڑھانا اور دعا بھی کر دینا۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے آ کے حضور کے پیچھے نماز مغرب پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے میں بیٹھ گیا کہ موقع ملتا ہے تو حضور سے دعا کروا کے واپس جاتا ہوں،
لیکن بیٹھے وظائف پڑھتے ملاقاتیں کرتے کرتے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. مجھے موقع نہیں ملا کہ میں حضور سے دعا کرواتا. نماز عشاء بھی پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں عرض کرنے لگا تو حضور اٹھ کے اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے لگے. میں نے دل میں سوچا اگر حضور گھر چلے گئے تو بلا بھی نہیں سکتا, ادب مانے, اور اگر واپس خالی پلٹ گیا تو ماں پوچھے گی ایک نماز کی چھٹی لی تھی, 2 پڑھایا, دعا بھی کروائی ہے کہ نہیں. تو میں نے جلدی جلدی حضور کے پیچھے بڑھنے لگا. میرے قدموں کی آہٹ سنی تو حضور نے چلتے چلتے بغیر مڑے خود فرمایا کون ہے میرے پیچھے, اور پھر خود فرمایا حذیفہ ہے. میں نے عرض کی حضور ہاں میں حذیفہ ہوں. اگلے جملے حضور کے سنیے گا, آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی. میرے مصطفیٰ نے چہرے کو پھیرتے ہوئے حضرت حذیفہ کو دیکھ کے فرمایا حذیفہ غفر اللہ لکا ولی امک ما حاجتک, اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے, کیا کام ہے. ابو ہریرہ یہی تو دعا کروانے جا رہے تھے, ابھی بات کی بھی نہیں اور میرے نبی نے بغیر مدعا بیان کیے وہ دعا پہلے عطا کر دی. اقبال بول کے کہتا رشتہ اقبال کہتا ہے کہ چشمے تو بے نندہ ما فی الصدور, محبوب تیری نظر تو دلوں کے چھپے راز بھی جان لیتی. وہ ایسا در ہے جہاں بولیاں نہیں دیکھی جاتی, لب نہ بھی کھلے وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا. وہاں بولنا نہیں بھی آتا, ہونٹ بند رکھیں, زبان بند رکھیں, آنکھیں بند رکھیں, جو دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں میرا نبی ان کو بھی جان لیتا ہے. وہاں سے بھی بند لبوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتا ہے. جب حضور نے پوچھا تو اب میں کیا کہتا, جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. میں خاموش ہوا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حذیفہ آج رات کو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا. اس نے اللہ سے اجازت مانگی اور آ کے اس نے میری بارگاہ میں سلام عرض کیا اور مجھے اس نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. کہا یہ پیغام دینے کے لیے آسمانوں سے آج فرشتہ زمین پہ آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی محبت کی. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ ایک دن امام علی مقام باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ گھوڑوں پہ سواریاں کر رہے ہیں. بچے تھے گھر میں, واپس پلٹ کے آئے تو چہرے اداس تھے. میرے نبی نے دیکھ کے پوچھا کہ حسین پریشان لگ رہے ہو. کہا نانا لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں اور لوگ سواریاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس گھوڑا بھی نہیں. جب یہ بات کہی تو میرے حضور چاہتے تو بچے تھے ان کی توجہ دائیں بائیں کر دیتے. بچے بہت کچھ مانگتے ہیں اور لازم بھی نہیں ہوتا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دیا جائے. جب یہ بات کہی کہ ہمیں گھوڑا لا کے دو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے, اپنے ہاتھ آگے کیے اور اپنی کمر کو سیدھا کیا اور سیدھا کر کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری پشت پہ سوار ہو جاؤ, میں محمد تمہارا گھوڑا بن جاتا ہوں. اور حضور زمین پہ ہاتھوں کے بل چلنے لگے. ابھی چند قدم اٹھائے تھے, حسین نے عرض کی نانا ان کے گھوڑوں کی تو رسیاں بھی ہیں, وہ جدھر چاہتے ہیں گھوڑے کو موڑ لیتے ہیں اور ہمارے گھوڑے کی تو رسی بھی نہیں. حضور نے سرخ رنگ کا دھاگا منگوایا, لبوں میں پکڑ کے دونے کنارے حسین کو پکڑائے اور کہا لے تیرے گھوڑے کی بھی رسی ہے, جدھر چاہے موڑ لے. جدھر حسین دھاگا کھینچتے ہیں حضور ادھر مڑ جاتے. داتا پاک نتیجے میں لکھتے ہیں لوگوں ساری کائنات مصطفیٰ کی رضا چاہتی ہے اور میرے مصطفیٰ حسین کی رضا چاہ رہے. جدھر حسین چاہتے ہیں حضور ادھر مڑ رہے. ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے ان کو پیار دیا, محبت دی. میں کہا کرتا ہوں کہ جس بچے سے جیسی امید وابستہ ہو آنے والے دور میں اس کی تربیت بھی ماں باپ اس کے مطابق کرتے. ایک دکاندار ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے بعد دکان چلائے, تو وہ اس کی سوچ اور فکر بھی اس کے مطابق بناتا ہے. کبھی دکان پہ کھڑا کر دیا, کبھی کہا جاؤ حساب لے آؤ, کبھی کہا مارکیٹ سے سودا لے آؤ. ذہن یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ سمجھدار ہو جائے.
ایک ٹیچر اپنے بچے کو ٹیچر بنانا چاہتا ہے، اس کی تربیت اسی حوالے سے کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حسن و حسین کی تربیت جس ماحول میں کی تھی، ان شہزادوں نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ میرا نبی بیٹھتا ہے، حسین آتے ہیں تو حضور پاؤں پہ ان کے پاؤں رکھ کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، بیٹا اوپر آؤ اوپر آؤ، یہاں تک کہ حسین حضور کی چھاتی پہ آ جاتا ہے۔ فخر کی بات ہے نا؟ کسی نے بول کے کہا یہ کون سی بات ہے؟ سینکڑوں نواسے نانوں کی چھاتیوں پہ کھیلتے ہیں، تو اس میں حسین کا کیا فخر ہے؟ بولنے والے نے کہا نادان، وہ جو سینکڑوں نواسے نانوں کی چھاتیوں پہ کھیلتے ہیں نا، ان سینوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، تکبر، نخوت اور بلغم ہوتا ہے، اور جس چھاتی پہ حسین بیٹھتا تھا اس پہ عرش سے قرآن اترا کرتا تھا۔ اگر یہ فضیلت کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں قرآن اترتا تھا، عرش سے پیغام آتا تھا۔ یہ عظمت والی چھاتی ہے، یہ عظمت والا سینہ ہے، یہ عظمت والا وجود ہے۔ میرے نبی نے محبت دی، پیار دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں، بولو بولو، میں حسین سے ہوں۔ پہلے جملے کی تو سمجھ آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی بیٹی کا بیٹا ہے، تو نواسے بیٹی باپ سے اور بیٹا ماں سے، تو نواسے نانوں سے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ کہتے میرا بیٹا ہے، دادا پوتے کو کہتا میرا بیٹا ہے۔ لیکن آپ نے شاید آج تک کبھی یہ نہ سنا ہو کہ کوئی نانا یہ کہے کہ یہ بیٹا مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے ہے، لیکن کوئی نانا بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نواسے سے ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، اس کی تو سمجھ آ گئی۔ اگلا جملہ سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا جانا پڑے گا۔ فرمایا لوگوں میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ کہ آج حسین کا وجود میری وجہ سے ہے، اور قیامت تک میرا نام اور قیامت تک میرا دین اگر بچا رہے گا تو حسین ابن علی کی وجہ سے ہوگا۔ فرمایا قیامت تک میرے نام کا ڈنکا حسین کی وجہ سے بجے گا۔ جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے پہلا مطالبہ یہ کیا کہ یہ میری بیعت کر لیں، جن میں امام حسین بھی تھے، لیکن حضرت امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا، کہا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کا کردار اس قابل نہیں تھا۔ لوگوں کو پکڑ کے بھیجتے نا، اور جب یزید کے دربار میں جاتے تو ان کے اچھے کھانے، تواضع، خدمت، قیمتی تحائف دے کے بھیجے جاتے تاکہ زمین ہموار ہو۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا عبداللہ بھی گیا، زبردستی بھیجے گئے، واپس پلٹ کے آئے تو کسی نے کہا آپ گئے تھے ایک یزید کے دربار میں تو کیسا پایا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ ایسا شخص ہے کہ ینکح الامہات والبنات والاخوات، وہ ماں سے، بہن سے، بیٹی سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، اور یہ وہ رشتے تھے جن کو قرآن نے حرام کیا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، پوری فہرست دے دی، یہ رشتے حرام ہیں۔ یزید کہتا جو پسند آتی ہے نکاح کر لو۔ یدع الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے والا، شارب الخمر، شراب پینے والا، یس کہ وہ بڑے بڑے گناہ تھے جن میں وہ ملوث تھا۔ اب مجھے بتاؤ، جو مصطفیٰ کی گود میں کھیل کے پروان چڑھا ہو، کیا وہ شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ جو نانے کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہو، کیا وہ ایک شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا نہیں، حالات تنگ ہو گئے۔ میرے استاد یہ گرامی ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ پڑھو، جب حالات خراب ہوتے ہیں اور جان جانے کا خدشہ سامنے آتا ہے تو لوگ صلح کے لیے جھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار صلح ہی کرنی ہے، ہاتھ ہی ملانا ہے نا، جان تو بچ جائے گی۔
یہ جملہ سننے والا ہے، لوگوں نے گردن بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے، صلح کر لیتے، کہتے ہیں چلو دفعہ مارو، جیسا بھی ہے بندہ بس ہاتھ میں لا لو، کام ختم کرو، دشمنی ختم کرو۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، اور حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، کہا میں سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ اگر میں ہاتھ دے دوں گا تو کل ظالم کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ امام علی مقام نے مقام بیضاء پہ جو خطبہ دیا تھا، آپ نے کہا تھا مت سمجھو کہ مجھے زمینی حقائق کا علم نہیں، میں جانتا ہوں زمین کیا ہے، حقائق کیا ہیں، حالات کیا ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن فرمایا اس کے باوجود بھی میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نمونہ تو بن جائے کہ ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ظالم کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ ہمارا تو انداز ہی اور ہے نا، ہم تو روز کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے نماز عشاء میں، دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں وتر میں؟ روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں نخلع و نترک من یفجرک، روز پڑھتے ہیں نخلع خلا سے علیحدہ ہوتا ہوں، نترک کو ترک کرتا ہوں، کس کو؟ من یفجرک، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں۔ روز نماز عشاء میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھتے، مالک جو تیرا نافرمان ہے اسے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، تعلق توڑ دیا۔ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، جو محلے کا سب سے بڑا گنڈا ہوتا ہے پہلے جفی لگا کے اس کو ملتے، اللہ کے سامنے کیا پڑھا اور باہر نکل کے کیا کیا۔ لیکن یہ فاطمہ کا نور نظر تھا، اس کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی تھی، کہ جان تو دے دوں گا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ نہیں دوں گا۔ اب یزید کے یہ کردار تھے، یاد رکھو کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ حسین اور یزید کے درمیان بھی نہیں تھی، یہ دو شخصیات کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو فکر، دو تحریکیں تھیں، ایک یزیدی فکر اور ایک حسینی فکر۔ یزید دین کو مٹانا چاہ رہا تھا اور حسین دین کو بچانا چاہ رہا تھا۔ کربلا میں دونوں آپس میں ٹکرائے، بظاہر تو حسین کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، سر کاٹ دیے گئے، نیزوں پہ سر لٹکائے گئے، خیمے جلائے گئے، عورتوں کو قیدی بنایا گیا، اور یزید اس کے بعد بھی تخت نشین رہا۔ لیکن ہمیں زمانہ یہ بتاتا ہے کہ کربلا میں یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ دنیا تو بتاتی ہے جو دنیا سے ختم ہو جائے، وجود چلا جائے، وہ ہار جاتا ہے، جو بعد میں موجود ہو وہ جیت جاتا ہے۔ کربلا کا مرحلہ الٹ ہے، جس کے وجود پہ گھوڑے دوڑ گئے زمانہ کہتا وہ جیت گیا، جس کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لٹکائے گئے زمانہ کہتا وہ جیت گیا، جس کے گھر خیموں کو آگ لگائی گئی زمانہ کہتا وہ جیت گیا، اور جو بعد میں اقتدار پہ رہا، جس نے فتح کا جشن منایا اور جس نے زندگی کی عیش و عشرت کو حاصل کیا، زمانہ کہتا وہ ہار گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہیں تھی، ایک طرف یزیدی فکر، ایک طرف حسینی فکر، آپس میں جب ٹکرائیں حسین جان کی بازی تو ہار گیا، لیکن قیامت تک یزیدی فکر کا جنازہ حسین نکال گیا۔ آج آپ کو اپنی بستیوں میں کہیں یزید کا نام نظر آتا ہے کہ کسی کا نام یزید ہو؟ نہیں ہے نا، شمر کا نام۔ لیکن اگر میں اس مجمع میں آپ سے پوچھوں کہ حسین نام کے کتنے لوگ ہیں، کہیں نکل آئیں گے؟ غلام حسین، محمد حسین، حسین احمد، کوئی نہ کوئی نام کے ساتھ حسین کہیں تو ہوگا، بستی میں تو ہوگا، دیہاتوں میں تو ہوگا، شہروں میں تو ہوگا۔ یہ حسین کی زندگی نہیں تو اور کیا ہے۔ حسین نے یزید کو ایسا مٹایا کہ قیامت تک یزید کا نام کوئی سر عام لے بھی نہیں سکتا۔ لیتے ہیں لوگ، چھپ کے لے لیتے ہیں، بند کمروں میں لے لیتے ہیں، لکھنے میں کتابوں میں لکھ لیتے ہیں، لیکن دیکھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے پہلے تمہارے سر جھک جاتے ہیں۔
جس کا نام لینے سے پہلے تمہیں پسینہ آتا ہے. ہمیں دیکھو, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, جب بھی حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے. لیڈر ہو تو ایسا ہونا, قائد ہو تو ایسا ہو جس کا نام لیتے بھی بندے کو عزت ملے اور عظمت ملے. حسین کربلا میں یزید کے مقابلے میں گیا تھا. جب لٹا ہوا کارواں یزید کے دربار میں پہنچا نا, تو یزید فتح کے جشن منا رہا تھا, کھانے پک رہے تھے, شرابیں چل رہی تھی, ناچ گانا چل رہا تھا. حسین کے گھر والوں کو قیدی بنا کے کونے میں بٹھایا گیا. امام زین العابدین ایک ہی بچ کے گئے تھے. یزید کا بیٹا چکر کاٹتے کاٹتے جب قریب آیا تو خدام سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ حسین کے گھر والے, کربلا سے بچ کے آئے. کہا یہ لڑکا کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا بیمار تھا. یزید کا بیٹا کہنے لگا دیکھ ہمارے دربار کی شان و شوکت اور اپنے باپ کا انجام دیکھ, ہمارے مقابلے میں آئے تھے سارے مٹ گئے, اور یہ دربار, یہ شان و شوکت, یہ فتح کا جشن, یہ شراب کباب, یہ دیکھو کتنی لذتیں. ہم جیت گئے تم ہار گئے. آگے نکل گیا. واپسی پہ جب چکر کاٹ کے اسی مقام پہ آیا تو ساتھ ہی مسجد سے مؤذن کی آواز آ گئی. سارے دربار میں سناٹا چھا گیا, خاموشی ہے. اب یہ بھی علی کا بیٹا تھا, خون تو علی کا تھا, کوئی بولنا تو ان سے سیکھے. حسین کے بیٹے نے یزید کے بیٹے کو کہا ظالم, تو نے کہا تھا کہ ہم مٹ گئے ہیں, تو نے کہا تھا کہ ہم شکست کھا گئے, اور تو نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے. کہا بتا یہ جو مؤذن کی آوازان ہے اس میں جس محمد کا نام ہے میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ کہا اسی آزان کو تو ہم بچانے آئے تھے. ہم بظاہر دنیا سے وجود چلے گئے ہیں لیکن ہارے ہم نہیں ہیں. فرمایا ہم اذان کو بچانے آئے تھے اور اذان کی آواز اب بھی گونج رہی ہے. ایک فتح اور شکست کا معیار ہوتا ہے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے. جس کا میدان پہ قبضہ ہو وہ جیت جاتا ہے. یہی تصور ہے دنیا میں. جو چھوڑ جائے, جگہ بھاگ جائے, وہ شکست کھا گیا. جو میدان پہ قبضہ جما لے وہ جیت گیا. اگر فتح اور شکست کا یہی معیار ہے تو صدیاں گزر گئیں, آج بھی کربلا پہ جھنڈا حسین کا لگا ہوا ہے. کربلا پہ آج بھی قبضہ حسین کا ہے. لیکن میں 2 لمحوں کے لیے بس روک کے آپ سے آخری جملہ پوچھوں گا کہ حسین کربلا میں کیوں گیا تھا؟ حسین کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی؟ کیا ہم 2 دیگے نیاز کی پکا کے محرم میں سمجھے کہ حسین کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کیا ہم پانی کی سبیل لگا کے لوگوں کو گلاس پانی کا پلا کے کہیں کہ محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کیا ہم حسین کے نام کی محفل گھر میں کروا کے ختم دلوا کے کہیں کہ حق ادا ہو گیا؟ حسین تم سے نیاز کا مطالبہ نہیں کرتا. حسین تم سے سبیل کا مطالبہ نہیں کرتا. حسین تم سے ختم کا مطالبہ نہیں کرتا. حسین تم سے نعروں کا مطالبہ نہیں کرتا. حسین تو یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ جس دین کے لیے میں نے سارا گھر قربان کیا اس دین کے لیے تم نے کیا کیا؟ یہ تم سے پوچھا جائے گا. قیامت کے دن اگر حسین کی بیٹی سکینہ نے گریبان پکڑ لیا تو بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ گھر کی چھت پہ جھنڈا حسین کا لگا ہو اور اندر کام سارا یزید والا چل رہا ہو, حسین راضی ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. نعرے لگانے سے حسین راضی نہیں ہوتا. ہم حسین والے, ہم حسینی ملنگ ہیں, چرس پیئیں, گھوٹ گھوٹ کے بھنگ پیئیں اور نام حسین اور علی کا لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ شراب پیے, نشہ کرے اور پھر کلی کر کے پانی میں ڈالے, چلتا پانی ہو, آگے جا کے کھیتی کو سیراب کرے اور اس کھیتی میں جو سبزہ اگے وہ گائے کھائے اور اس سبزے سے آگے دودھ نکلے. حضرت علی فرماتے ہیں میں وہ دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا. اور یہاں نشہ کر کے مست ملنگ بن کے علی کا نام لے. اور حسین تو وہ ہے کربلا میں 3 دن پانی بند رہا, حسین کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ایک ایسا حسین کو ماننے والا جو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں,
یہ کیسا حسین کا ماننے والا جس کو وضو کی توفیق بھی کبھی نہیں ہوئی؟ حسین ایسا قاری، ایسا نمازی کہ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آیا تو جمعے کا وقت تھا اور اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، تو حسین نے اپنا سر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آتے ہی کربلا کی ریت پہ رکھا اور ظالم نے اسی سجدے میں آ کے سر حسین کاٹا۔ جب ان کو نیزوں کے اوپر لٹکایا گیا تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کا ماتھا زمین کی طرف تھا اور کٹی ہوئی گردن اوپر تھی۔ تو کسی نے کہا یہ کیسا سر ہے کہ گردن اوپر ماتھا نیچے؟ تو دیکھنے والے نے کہا نادان، ایک رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدے میں حسین نے سر رکھا تھا کہ ظالم نے کاٹ دیا، ابھی دوسرا سجدہ باقی ہے، سر حسین دوسرے سجدے کے لیے زمین کی طرف جھک رہا ہے۔ حسین تو نمازی ایسا تھا، قاری قرآن کا ایسا کہ کٹی ہوئی گردن سے بھی قرآن کی آوازیں آئیں تلاوت کی۔ اور یہاں حسین کا ماننے والا وہ ہے کہ اس کو قرآن پہ پورا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ بتاؤ حسین کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ حسین سے محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ حسین نے سارا کنبہ اسلام کے نام پہ قربان کیا تھا۔ کیا 18 سال کے جوان بیٹے کی میت اٹھا کے خیموں میں رکھنا آسان ہے؟ یا تو بیٹا تبھی موت مر جائے، جنازہ اٹھے تو باپ کو ہوش نہیں ہوتی، سارا محلہ دلاسا دے رہا ہوتا ہے اور باپ کو ہوش نہیں آتی، تو پھر سلام نہ کریں حسین ابن علی کو جو 18 سال کا کڑیل جوان اٹھا کے خیموں میں رکھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہے مالک بتا تو راضی بھی ہوا ہے یا نہیں؟ جو 6 ماہ کا معصوم ہاتھوں پہ دم توڑ دے اور چلو خون کا مٹھی میں بھر کے آسمان کی طرف اچھال کے کہے مالک یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ یاد رکھو جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے قربانی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، کبھی چھوٹے مقصد کے لیے بڑی قربانی نہیں دی جاتی۔ حسین کے پیش نظر مقصد کیا تھا کہ دین بلند ہو جائے۔ لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، گھر لوٹا کے ہی لا الہ کو بقا ملی۔ یہ جو مسجدوں کی رونقیں، ممبر و محراب کی زینت ہے، آذان کی آوازیں ہیں، یہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ آج ہمارا ذمہ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان ایام میں ایک تو حسین ابن علی کی حقیقی فکر کو پہچانیں کہ حسین نے کرب و بلا کی وادی میں حسین کیوں گیا، سب کچھ کیوں قربان کرایا، اور پھر یزیدی فکر کے سامنے سینہ تان کے ہم بھی کھڑے ہو جائیں اور حسین کے سچے سپاہی بن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسین بنتے کیسے ہیں؟ ہم بھی کربلا کا ذکر سنتے، ہم نعرہ لگا لیتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، با حسین کر لیا، کسی نے ہائے حسین کر لیا، کسی نے وائے حسین کر لیا، نعرہ لگ گیا۔ لیکن علامہ اقبال بھی کربلا گئے تھے اور اقبال نے کربلا کا سارا منظرنامہ دیکھا، حسین کی صبر، جرت، دلیری، بہادری، استقامت۔ لیکن اقبال بڑا زیرک تھا، کربلا میں بولتا نہیں، چپ کر کے دیکھتا ہے۔ واپس پلٹ کے آیا تو سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پہ کھڑا ہو گیا، دیکھا حسین کو لیکن سلام فاطمہ کو کر رہا ہے، جرت دلیری حسین کی دیکھی لیکن سیلوٹ فاطمہ کو کر رہا ہے۔ اور اقبال فاطمہ کی قبر پہ کھڑا ہو کے اقبال بول کے کہتا رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک اوپاشید میں۔ اقبال کہتا فاطمہ تیرے باپ کی شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور میں شریعت کے حکم میں قید نہ ہوتا اور تیرے باپ کا حکم نہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، کعبۃ اللہ کے بغیر کسی کا طواف نہیں، اگر میں شریعت کے ان ضابطوں کا قیدی نہ ہوتا فاطمہ میں کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا، میں کعبے کو سجدہ نہ کرتا، تیری قبر کو سجدہ کرتا۔ حسین کربلا میں جو کچھ بھی ہے فاطمہ تیری تربیت کا کمال ہی تو ہے، یہ تو نے ہی پال کے دیا تھا نا۔ آج ماں کو سارے ڈراموں کی قسطیں یاد ہیں، کس دن کون سا ڈرامہ لگتا ہے، کون سی قسط چل رہی ہے۔ اگر اس بیچاری کو نہیں پتا تو نماز کے ٹائم کا نہیں پتا ہوتا۔ بیٹی کو سجا کے سنوار کے شادیوں میں رشتہ داروں میں لے جائے اور بیٹیوں کی حسن کی دادیں وصول کرے اور بعد میں آ کے کہے کہ میری بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔
باپ بیٹے کو پکڑ کے مولوی صاحب پیر صاحب کے پاس بٹھا کے فخر کر کے کہتا ہے او جی میرا پتر ہے، میں کہتا ہوں چلو میں تو کبھی مسجد نہیں گیا، تو جا، شرم نہیں آتی؟ ہے مسلمان اور کبھی مسجد میں نہیں گیا؟ عجیب چکر ہے۔ ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں، یا ہمارے جو دروس وغیرہ ادارت المصطفیٰ کے ہوتے ہیں، ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے الحمدللہ، ہم مختصر وقت میں کرتے ہیں اور بغیر کسی لنگر تبرک کے کرتے ہیں۔ تو دوست اکثر ٹائم لے تو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس تبرک نہ ہو تو لوگ آتے نہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے۔ کسی کو دعوت دیں جناب درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، محفل ہے، جلسہ ہے، آ جائیں، تو لوگ پہلا سوال کرتے ہیں جی لنگر کیا ہوگا؟ یار جو قوم اپنا دین بھی بغیر بریانی کے ڈبے کے سننا نہیں چاہتی، اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ حسین بننا تو بڑی دور کی بات، ہم تو بغیر لنگر کے اپنا دین سننا بھی نہیں چاہتے، تو پھر ہماری جو آگے نسلیں آئیں گی وہ کیا کریں گی؟ مجھے بتاؤ۔ آج وقت ہے کہ اپنے دین کو اپنے اندر راسخ کرو، دین پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اپنی نسلوں کی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ بس اوقات ہم چلتے چلتے بہت کچھ سیکھ لیتے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ہنگامی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری ایک تحریک ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک قوالی اکثر ٹرالیوں پہ لگی ہوتی تھی، ٹریکٹر ٹرالی پہ یا دائیں بائیں ہوٹلوں پہ، وہ پڑھنے والا پڑھتا تھا کہ دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ قوالی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک فلسفہ تھا۔ یہ قوالی نہیں تھی، یہ اصحاب ثلاثہ کو کاٹا جا رہا تھا، ان کے مرتبوں کا انکار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کو قوالی کی صورت میں، ایک فن کی صورت میں نسلوں کے سینوں میں اڈھیلا جا رہا تھا، اور ہم خاموش بیٹھے۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا آپ کے قرب میں، دارالحکومت میں، کیا ایک شخص نے منبر پہ بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبہ کلمات نہیں کہے؟ کیا یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ کون صدیق؟ جو اس امت کا پہلا مسلمان رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا اس نے پسو پیش کی، سوچنے کا وقت دیا، ماں سوائے ابو بکر کے۔ پیش کیا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ قرآن کہتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو تھے، کون کون تھے بلا؟ ایک حضور اور ایک، بولو تو صحیح، ایک حضور تھے، دوسرا ثانی اثنین، دو تھے غار میں، دو میں وہ دوسرا۔ اب مجھے بتاؤ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے؟ صدیق اکبر نبی کا دوسرا ہے، اور جو نبی کا دوسرا ہے وہ امت کا پہلا ہے۔ جو نبی سے دوسرا ہے وہ امت کا پہلا ہے۔ جس کو نبی کہے مجھ پہ اتنے احسانات کیے کہ میں سب کے احسانات کو بدلہ چکا دیا ماں سوائے ابو بکر کے، قیامت کا دن ہوگا اللہ کو عرض کروں گا مالک تو ہی میرے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے دی۔ اس احسان والے ابو بکر پہ جس نے مال لٹایا تو مصطفیٰ کے قدموں میں، ہجرت کی رات آئی تو مصطفیٰ کے ساتھ، سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ آج مزار میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ حشر کا دن ہوگا، سر سجدے میں ہوگا مصطفیٰ کا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے سر تو اٹھانا۔ محبوب سر اٹھا کے کہے گا مالک جلدی حساب شروع کر۔ اللہ کہے گا اچھا کسی کو پیش تو کرو، حساب کس کا لوں؟ فرمایا سب سے پہلے میرے مصطفیٰ حساب کے لیے ابو بکر کا نام پیش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں ہم قبروں سے اٹھیں گے تو میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ آپ اس کا ایمان ہی نہیں مان رہے تو بتا تیرے ایمان کا کون اقرار کرے گا؟ جو پہلی شخصیت کا ایمان ہی نہیں مان رہا۔ کون؟ عمر، جس کو میرا نبی کہے اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرا عمر نبی بن کے آتا۔ کون عمر؟ جس کے بارے رسول اللہ فرمائے شیطان سامنے سے آئے میرے عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کون عمر؟ جس کے خون کا پہلا قطرہ زخم لگے تو کہاں گرا؟ نماز پڑھا رہے تھے نا، مسجد نبی کا ماحول تھا نا، صحن میں کھڑے تھے، مسجد نبی کے محراب میں تھے، پہلا قطرہ کہاں گرا؟ مسجد میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری مسجد سے لے کر میرے روزے تک کا حصہ کون سا ہے؟ کون سا حصہ ہے؟ ریاض الجنہ۔
اور زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعد میں جنت میں پہنچتے ہیں. عمر وہ ہے جس کے خون کا قطرہ پہلے جنت میں پہنچا، وجود عمر بعد میں جنت میں پہنچا. تم اس کا انکار کیسے کرو گے جو نبی ساری زندگی لوگوں کو پڑوسیوں کے حقوق بتائے؟ بتاؤ قبر میں مصطفیٰ کے پڑوسی کون ہیں؟ ایک طرف ابو بکر، دوسری طرف عمر. جو نبی امت سے کہے کہ جو پڑوسی بھوکا سوئے خود پیٹ بھر کے سوئے، اللہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا. کیا اس نبی کو جب جنت کی ہوائیں آتی ہوں گی تو ابو بکر و عمر کو محروم رکھتے ہوں گے؟ جو ساری زندگی پڑوسیوں کے حق بیان کرے، کیا اپنے پڑوسیوں کا حضور بھول جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو. میرے نبی فرمایا تم ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابی کو گالیاں دے، سرور کائنات فرماتے تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہو. حضور فرمایا جس کو بھی دیکھو میری صحابی کو گالی دے تو اس کے اوپر اللہ کی اور ساری کائنات کی لعنت کیا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں تم سونے کے بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرو اور میرا صحابی جو کی مٹھی خیرات کرے. تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صحابی کی جو کی مٹھی کو نہیں پہنچ سکتا. ایک جو کی مٹھی اور ایک طرف احد پہاڑ جتنا سونا، اور صاحب سونا اور جو کو نہیں تولا جا رہا، مصطفیٰ کی نسبت کو تولا جا رہا. یہ ہے تو جو کی مٹھی لیکن اس کو نسبت مصطفیٰ کی ملی ہے، اس نے چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا ہے، اس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، لہٰذا اس کے جو کی مٹھی تمہارے سونے سے زیادہ قدر و قیمت رکھتی. تو کوئی ان صحابہ کو بھونکے اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے. آج وقت ہے جاگیے، اپنی نسلوں کے سینوں میں اہل بیت کی محبت بھی پیدا کرو اور صحابہ کی محبت بھی پیدا کرو. ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. اللہ کہے ہوئے جملے اثر بنا کے دلوں میں اتارے. وما علیہ الا البلاغ المبین.